دستار فضیلت کا منظر سبحان اللہ سبحان اللہ ہے دیکھیے کتنا جاں پرور سبحان اللہ سبحان اللہ حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے حفاظ کا درجہ کیا کہیے ہے ان کا جو رتبہ کیا کہیے مولا کے یہاں روزے محشر ہمارے لیے اس پروگرام میں چار چاند لگانے کے لیے اور مزید زینت بخشنے کے لیے ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت ہے جن کی علمی صلاحیت اور جن کے تجربے جن کے انداز بیان اور جن کے طرز سے ہم تمام اس کے محترم بھی ہیں اور ہم تمام اس کو مانتے بھی ہیں۔ حضرت کی خدمات آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہیں، زمینی طور پر بھی حضرت کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی حضرت کام کر رہے ہیں۔ حضرت کا آن لائن افتتاح ہوتا ہے، ہر سال آن لائن افتتاح کئی بچے ان سے تکمیل افتتاح مکمل کرتے ہیں اور کئی بچے اس سے سرفراز ہوتے ہیں۔ تو میں نے وہی بتایا کہ آج علم کی یلغار ہے، آپ کام کرنا چاہیں تو دنیا کا کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں سے مسلمانوں کی مدد نہ کی جا سکتی ہو، جہاں سے اپنی بات کو پہنچایا نہ جا سکتا ہو، بلکہ ایک بہت بڑا ذریعہ۔ اب تو زوم ایپ بن گیا ہے جس میں 40-40 منٹ کی باتیں 40-40 منٹ کی کلاسیں ہوتی ہیں، اس سے بھی ہم چاہیں تو اپنی ماؤں کو اپنی بہنوں کو دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا آئی ڈی بن سکتی ہے، اس کو ہم گاؤں گاؤں میں روزانہ فجر بعد بہرحال حضرت کی خدمات ایسی ہی ہے۔ میں حضرت سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، انا ارشد صاحب فاروقی حضرت کا آن لائن افتتاح چلتا ہے، حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پرمغز خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا رضوان اللہ صاحب، امام ٹیکسمین کالونی مسجد بمبئی خطاب فرما رہے تھے۔ ان کا خطاب بڑا برجستہ تھا، وہ گھر کے ایک گارجین کی طرح وہ خطاب فرما رہے تھے، گویا وہ طلبہ سے بے تکلفی کے ساتھ اپنی باتیں عرض فرما رہے تھے، اور انہوں نے بڑی قیمتی باتیں اور بہت مفید مشورے آپ کے سامنے پیش فرمائے، جو خاص طور پر حفظ کے طلبہ کے لیے بہت ہی کارآمد انشاءاللہ ثابت ہوں گے اگر ان پر عمل کر لیا جائے۔ بڑے علماء یہاں پر اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے کمتر علم والے کو کچھ کہنا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، لیکن ہمارے بڑے بے تکلف یعنی ہم درس رفیق رہے ہیں ہمارے مولانا رضوان اللہ صاحب، ان کی یعنی بات کو ہم نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، اور جو مدرسے سے تعلق ہے ہمارا اور جو مدرسے سے ربط ہے، جو یعنی ہمارا جو یہاں آنا جانا ہے، اس بنیاد پر ہم کو یہاں شرکت کرنا بھی ضروری تھا، اور آپ حضرات کے سامنے چند باتیں بھی اس مناسبت سے عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستوں اور بزرگوں، آج کے حالات میں جن حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں،
جو حالات روزانہ آئے دن ہمارے اوپر پیش آ رہے ہیں اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں۔ ہماری واقفیت ہے کہ روزانہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف روزانہ نئے نئے شوشے اور نئے نئے مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، جس سے دین کا مسلمانوں کو مشکلات آئے دن پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ مدارس کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مسجدوں کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، اور دینی تعلیم کے لیے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں مفتی صاحب نے کہا کہ ہم دین کے معاملے میں مایوس نہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے کمتر نہ سمجھیں کہ حفظ کی تعلیم بہت ایسے لوگ حاصل کریں جن کے لیے کوئی کام نہ ہو، جن کے پاس کوئی کام نہ ہو، جن کے پاس کوئی منصوبہ نہ ہو، جن کے پاس کوئی اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع نہ ہو، وہ دینی تعلیم حاصل کریں، وہ قرآن کو یاد کریں، وہ افتاء کی تعلیم حاصل کریں، وہ فضیلت کی تعلیم حاصل کریں۔ ایسا نہیں ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے، اس کی ایک الگ ضرورت ہے۔ قرآن تو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، قرآن ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے، قرآن کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن نہ ہو وہ دل اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہے۔ ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب جس کو پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے، بعض لوگ ایک سورت اور چند آیتیں بھی یاد نہیں کر پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس قدر آسان کر دیا حفاظ کے لیے کہ انہوں نے پورے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سینوں کے اندر اور ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوست کر دیا۔ اب ہماری زندگی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئی، ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اس طرح سے ہم قرآن سے اب کبھی الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ مرتے دم تک رہے گا، ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ آپ کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے کہ قرآن کو آپ کے سینوں میں محفوظ اس طرح سے کر دیا، آپ کے دماغ میں اس طرح سے اس کو رچا اور بسا دیا ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی کوئی غلط قرآن کو پڑھے تو آپ اس کو فوراً اس کی تصحیح کر دیں گے، اس کو ٹوک دیں گے۔ قرآن کو مٹانا تو دور کی بات ہے، قرآن میں تحریف کرنا تو الگ بات ہے، قرآن میں کوئی رد و بدل کرنا تو الگ سی بات ہے۔ قرآن کے ایک حرف کو، زیر زبر کو آپ تصحیح کر دیں گے، اور قرآن کو چھوڑنے کی بات کرنا اور قرآن سے دستبردار ہونے کی بات کرنا ایک مسلمان کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے زندگی سے قیمتی چیز قرآن ہے، اس کی تجارت سے قیمتی چیز قرآن ہے، اس کے مال و دولت سے، ساری زندگی سے اور سارے اثاثے سے برتر چیز اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن سے دستبردار ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا مسلمان کیسے دستبردار ہو سکتا ہے؟ قرآن سے نہیں بلکہ ایک حرف سے ہم دستبردار نہیں ہو سکتے، اس کے زیر زبر کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کوئی ہم سے یہ کہے کہ تہجد کی نماز نہ پڑھو، ہم یہ بھی نہیں کریں گے، ہم فرائض بھی پڑھیں گے، اپنی نوافل کے ساتھ زندہ رہیں گے اور اپنے تشخص کے ساتھ ملک میں زندہ رہیں گے۔ کوئی کہے کہ اپنے پاجامے کو ٹخنے کے اوپر کے بجائے ٹخنے کے نیچے پہنو، یہ بھی ہم کو گوارا نہیں ہے۔ تم ایسا لباس اختیار کرو جو ہمارے اسلامی شاعر کے خلاف ہو، ہم اس لباس کو اختیار نہیں کرتے۔ کوئی ہمارے ٹوپی سے ہم کو دستبردار کرنا چاہے، کوئی ہماری داڑھی سے ہم کو دستبردار کرنا چاہے، کوئی ہم کو ہمارے پیجامے سے دستبردار کرنا چاہے کہ اس انداز سے پہنو، ہم اس کے لیے بھی یہ بات بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ جب ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دین دیا ہے یہ سب سے برتر دین ہے،
جو ہم کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے یہ سب سے افضل علم ہے، تو ہمارے اندر اس کی قدر و قیمت پیدا ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا ارادہ پیدا ہو، ایسا عزم پیدا ہو، ایسی قوت ہمارے اندر زندہ ہو جائے، ایسا حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، ہم اپنی جان قربان کر سکتے ہیں لیکن ہم اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم اپنے مدارس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ہم اپنی مسجدوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی اذان کے ساتھ زندہ رہیں گے، ہم اپنی نماز کے ساتھ زندہ رہیں گے، ہماری مسجدیں قائم رہیں گی۔ جب ہم اس بات کا عہد کر لیں گے، جب اس بات کا ہم عزم مصمم کر لیں گے، کوئی طاقت آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو تحفہ دے کر گئے، اس تحفے کو ہم اپنے دانت سے دبا لیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم کو تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو دو چیزیں تم کو دے کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی سنت۔ جب تک اللہ کی کتاب کو ہم مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی کتاب پر عمل کرتے رہیں گے، اللہ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرتے رہیں گے، اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن رہنمائی کی کتاب ہے، قرآن دستور العمل ہے، قرآن نظام حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے دلوں کے اندر بسا دیا ہے، قرآن کو ہمارے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اب قرآن سے ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، حافظ قرآن ہیں چاہے حافظ قرآن نہیں ہیں، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے گا، قرآن کو ہم مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک تحفہ دیا ہے۔ یہ قرآن ہمیشہ کے لیے نازل ہوا ہے، قرآن کوئی وقتی کتاب نہیں ہے، قرآن کوئی وقتی معجزہ نہیں ہے، یہ ایسا معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، جو قیامت تک وہ قائم رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے قرآن کے معاملے میں، مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے اپنی عبادت کے معاملے میں، مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے دین کے معاملے میں، مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے عقیدے کے معاملے میں، مسلمان کمزور پڑ جاتا ہے سنت پر پیروی کرنے کے بارے میں۔ سنتیں نکلتی جا رہی ہیں، دین زندگی سے نکلتا جا رہا ہے اور ہماری زندگی خوش خرم گزرتی رہے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں کہ مدرسے بند ہو رہے ہیں، ہم کو اس کی پرواہ نہیں کہ دین مٹ رہا ہے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں کہ مسجدیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارا دین بگڑ رہا ہے، اجڑ رہا ہے، لیکن ہماری تجارت زندہ رہے، ہماری تجارت باقی رہے، ہمارا مال برباد نہ ہو، اس کی فکر ہے رات و دن ہم کو۔ حالانکہ قدر ہے اللہ کے ہاں، آخرت کے اعتبار سے قدر ہے دین کی، آخرت کے اعتبار سے قدر ہے یعنی ایمان کی، آخرت کے اعتبار سے قدر ہے عمل صالح کی، آخرت کے اعتبار سے قدر ہے نماز اور روزے کی۔ اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور مدارس کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے، مدارس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اور علماء کی خبرگیری کی ضرورت ہے کہ علماء کس حال میں ہیں، ائمہ کس حال میں ہیں، مدارس کس حال میں ہیں، مسجدیں کس حال میں ہیں۔ اس کی فکر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کوئی دوسری مخلوق آئے گی اللہ کی طرف سے جو مدرسوں کی فکر کرے گی، کوئی دوسری مخلوق آئے گی جو مسجدوں کی فکر کرے گی، نہیں، ہم کو فکر کرنی ہے، ہم کو مدرسے کے لیے رات دن ایک کر دینا ہے کہ اسی مدرسے سے ہم کو دین ملتا ہے، اسی مدرسے سے قرآن کی ترویج و اشاعت کا کام لیا جاتا ہے، انہی مدارس سے جو دیہاتوں میں قائم ہیں، جو دور افتادہ علاقوں میں قائم ہیں، جو ایسے علاقوں میں قائم ہیں، یہاں کوئی سوچ سکتا تھا کہ 18 حفاظ ایک سال میں پیدا ہوں گے اور افتاء کی تعلیم ہوگی اور بڑے بڑے فضلہ یہاں سے پیدا ہوں گے؟ نہیں، لیکن قاری صاحب کا اخلاص تھا، قاری صاحب کی للہیت تھی، قاری صاحب کی جد و جہد تھی اور قاری صاحب کا جو خواب تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تعبیر کو، اس کی تعبیر ایسی دکھائی جو آپ کے سامنے ہے۔ قاری صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، قاری صاحب اللہ کے ولی تھے،
اسم بامسمہ تھے، وہ ان کا نام ولی اللہ تھا، وہ واقعتاً وہ اللہ کے ولی تھے۔ اس کی گواہی بزرگوں نے دی ہے، اس کی گواہی اللہ کے ولیوں نے دی ہے کہ وہ ولی اللہ تھے۔ ان کے اندر ایسا اخلاص تھا، ایسی سادگی تھی، ایسا تقوی تھا، ایسی طہارت تھی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی سرفرازی، بڑی سربلندی اور بڑی عزت اور بڑے مراتب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ مال ان کے نزدیک بے وقت تھا، مال کی وقت نہیں تھی، تقوی کی وقت تھی، للہیت کی وقت تھی، دینداری کی اسلامی وضاقتہ کی اہمیت تھی۔ اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے میں بلکہ ہندوستان کے اندر ان کو ایک شہرت ملی۔ وہ ہمارے گھر کے گویا ایک سرپرست تھے قاری صاحب۔ ہم لوگوں نے ان کو بارہا دیکھا اپنے گھر پر، اور ان کی زندگی سادگی کو دیکھا، ان کی طہارت اور تقوی کو دیکھا۔ ان کی زندگی پر رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی پاکی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ ہر وقت تلاوت کرتے تھے، وہ قرآن کے آدمی تھے، وہ قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے عالم تھے، اور قرآن کی اشاعت انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ وہ ہر وقت قرآن کی بات کرتے تھے، قرآن کو عام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اللہ والوں کے مواعظ اور ملفوظات کو سناتے سناتے وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کی زندگی کا ایک مشن تھا کہ لوگوں کو دین سے جوڑو، لوگوں کو دین سے قریب کرو، لوگوں کو مسجد سے قریب کرو، لوگوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ پوری زندگی اسی مصروفیت میں قاری صاحب کی گزر گئی۔ وہ حضرت مولانا مصلح الامت، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے ساختہ اور پرداختہ تھے۔ انہوں نے ان کی زندگی سے سبق حاصل کیا تھا۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کے سوز اور ساز کو اپنے اندر منتقل کر لیا تھا۔ اس لیے ان کی زندگی اتنی زیادہ تقوی والی بن گئی تھی، اتنی زیادہ ان کی زندگی ایسی بن گئی تھی کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے چند الفاظ میں۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دیہات میں پیدا ہوئے، اور اس دیہات سے ان کی شہرت پورے ہندوستان میں نہیں پورے عالم اسلام میں پھیلی۔ بڑے بڑے علماء یہاں آتے تھے، بڑے بڑے علماء، نامور علماء، وقت کے چوٹی کے علماء یہاں آ کر ان سے اپنی اصلاح کرواتے تھے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے، حضرت مولانا عبد الباری صاحب آتے تھے، حضرت مولانا بڑے بڑے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد تشریف لاتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، ان سے اپنی اصلاح کروانے کی فکر میں آتے تھے۔ ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے، ان کے دست راست پر توبہ کر لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ حضرت ہماری اصلاح فرما دیجیے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا تھا، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت عطا فرمائی تھی جس کی مثال تلاش کرنے سے نہیں ملے گی۔ چراغ لے کر اگر تلاش کیا جائے تو ایسی شخصیت ملک کے اندر خال خال ملے گی، جیسی مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تھی۔ وہ اپنے وقت کے نامور اور بڑے مسلح تھے، اور بڑے اہل علم اور تقوی میں سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت کا جیسا علم تھا، اتنا زیادہ مستحضر علم میں نے کسی کا نہیں پایا۔ کہ وہ مسلح بھی تھے، وہ واعظ بھی تھے، اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کو قرآن کا علم، حدیث کا علم اتنا زیادہ مستحضر تھا کہ جب وہ بیان کرتے تھے تو قرآن و حدیث سے ان کا واعظ بالکل بھر جاتا تھا۔ ہر وقت ہر پورا واعظ اور پوری نصیحت قرآن و حدیث پر مشتمل ہوتی تھی۔ حضرت کی قصہ گوئی نہیں تھی، فاضل باتیں نہیں تھیں، ادھر ادھر کے واقعات وہ نہیں سناتے تھے۔ وہ قرآن سے اور حدیث سے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انہی کے پیروکار بنیں، انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، جیسے قاری صاحب بن کر گئے، جیسے حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے ہم کو ایک نقش چھوڑا،
ایک راستہ ہم کو دیا تھا، اسی راستے پر چل کر ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے اور ہم اپنی اچھی زندگی کو اچھی زندگی بنا سکتے ہیں۔ قرب اللہ کا وہ نقش ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس سبق کو جو حضرت نے پڑھایا تھا، جو حضرت قاری صاحب نے پیش کیا تھا، اس کو فراموش نہ کیا جائے اور اپنی زندگیوں کو یوں ہی لاؤبالی چیزوں میں، لا یعنی چیزوں میں نہ گزار دیں کہ ہم نہ دنیا کے بنے اور نہ آخرت کے بنے۔ دوستو، دنیا کے نہ بنو، آخرت کے بنو۔ آخرت کام آنے والی چیز ہے، اس سے ہم آخرت کے بن کر رہے ہیں اور آخرت کے فکر میں زندگی گزار دیں اور دنیا سے زیادہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مدرسے کو جو اس بیابان میں قائم ہے، اللہ تعالی دن دونی رات چوگنی ترقیات سے نوازے اور یہاں کے فضلہ کو روز افزوں ترقیات سے اللہ تعالی نوازے۔ حفاظ کو بھی، مفتیان کرام کو بھی جو یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالی ان کا مستقبل روشن در روشن بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔